سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد بن قاسم کے اپنے جاسوس بھی تھے اور ان کے ساتھ دیبل کے چند آدمی مل گئے تھے جنہوں نے مسلمانوں کی حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے علاوہ الافی نے محمد بن قاسم کو درپردہ اپنے 4 آدمی دے دیے تھے جو اس خطے کی زبان بولتے اور سمجھتے تھے۔ محمد بن قاسم نے انہیں آگے بھیج رکھا تھا اور کچھ جاسوس نیرون کے اندر بھی تھے۔ شعبہ جاسوسی کا سالار شعبان ثقفی بھی بہروپ میں نیرون تک ہو آیا اور ارد گرد کا علاقہ دیکھ آیا۔ ان کی رپورٹوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ راجہ داہر باہر آ کر نہیں لڑنا چاہتا۔ اس سے یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا تھا کہ وہ باہر آ کر لڑنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ محمد بن قاسم جانتا تھا کہ راجہ داہر اس دور دراز علاقے میں کھلے میدان کی جنگ لڑے گا جہاں تک محمد بن قاسم کی فوج پیش قدمی اور محاصروں کی تھکی ہوئی ہوگی اور شہیدوں اور زخمیوں کی وجہ سے اس کی نفری بھی کم ہو چکی ہوگی اور یہ فوج دیبل کی بندرگاہ سے بہت دور ہوگی۔ اس طرح سندھ کی فوج نے محمد بن قاسم کی فوج کے رسد اور کومک کے راستے کاٹ دینے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں کو دشمن کی اس نیت سے آگاہ کر دیا۔ آپ تجربہ کار ہیں، اس نے سالاروں سے کہا۔ رسد اور کومک کو رواں اور محفوظ رکھنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم سندھ کے راجہ کے دارالحکومت اروڑ تک کچھ قلعے فتح کر لیں، کچھ بستیاں لے لیں اور ان میں بہت تھوڑی نفری چھوڑتے جائیں جو گشت کے ذریعے رسد اور کومک کی آمد و رفت کو محفوظ رکھے۔ آگے سے آنے والے جاسوسوں نے اگلے علاقے کی رپورٹیں دی تھیں جن کے مطابق آگے ایک مقام سسٹم تھا اور اس سے آگے نیرون حیدرآباد تھا۔ محمد بن قاسم کی منزل نیرون تھی۔ وہاں تک کا فاصلہ اس وقت کی پیمائش کے مطابق 25 فرسنگ تھا۔ ایک فرسنگ 5.5 میل کے لگ بھگ ہوتی تھی۔ ایک چھوٹا دریا جس کا نام ساکرا تھا دیبل کے قریب سمندر میں گرتا تھا اور نیرون کے کرب و جوار سے گزر کر آتا تھا۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ تمام مجنیکیں کشتیوں میں لاد کر کشتیاں دریا ساکرا میں جو ساکرا نالہ کہلاتا تھا لائی جائیں۔ ان کے علاوہ بے شمار رسد اور دیگر جنگی سامان بھی کشتیوں میں لادنے کا حکم دیا۔ چند ہی دنوں بعد کشتیوں کا ایک بیڑا دیبل سے نیرون کی طرف ساکرا نالہ میں جا رہا تھا۔ ان میں بادبانی کشتیاں بھی تھیں اور چپوں والی بھی۔ ان میں تیر انداز بھی جا رہے تھے کہ دشمن حملہ کر دے تو اسے دریا کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ دریا کے دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ گھڑ سوار جا رہے تھے۔ یہ اس بیڑے کی حفاظت کا انتظام تھا۔ باقی فوج جاسوسوں کے بتائے ہوئے راستے پر جا رہی تھی۔ گائیڈ ساتھ تھے۔ شعبان ثقفی نے اپنے آدمی آگے اور دائیں بائیں اس مقصد کے لیے بھیج دیے تھے کہ کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ کوشش کی جا رہی تھی کہ نیرون تک یا داہر تک اسلامی فوج کی پیش قدمی کی اطلاع نہ پہنچ سکے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ دریا تھا اور دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے جن کی آبادی نے فوج کو جاتے دیکھا۔ کئی آدمی دریا کے کنارے ملے۔ وہ دیہاتی اور سادہ لوگ تھے۔ موسم سخت گرم تھا۔ ساون کی برسات ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ یہ عرب کی فوج تھی جو عرب کی گرمی کی عادی تھی اور ریگستان بھی ان کے لیے نیا اور تکلیف دہ نہیں تھا۔ لیکن سندھ کی گرمی کچھ اور قسم کی تھی۔ کشتیاں سیسم کے مقام پر پہنچ گئیں۔ کچھ وقفے سے فوج بھی پہنچ گئی۔ محمد بن قاسم نے وہاں پڑاؤ کا حکم دیا۔ گرمی جلا رہی تھی، کشتیوں کو بھی وہیں روک لیا گیا۔ رات کے وقت بصرہ سے ایک قاصد آیا۔ وہ خشکی کے راستے آیا تھا۔ پہلے دیبل گیا، وہاں سے اس راستے پر چل پڑا جس راستے پر فوج جا رہی تھی۔ آخر سیسم کے مقام پر محمد بن قاسم تک پہنچا۔ حجاج بن یوسف کا پیغام لایا تھا۔ حجاج نے لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف کی طرف سے سالار محمد بن قاسم کے نام۔ ہمارے دلی ارادوں کا اور ہماری ہمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ہر حال میں فتح و نصرت حاصل ہو اور انشاءاللہ تم فتح یاب ہو کر واپس آؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دین کا دشمن اس دنیا میں سزا پائے گا اور عاقبت کے عذاب میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ ایسا خیال کبھی دل میں نہ لانا کہ دشمن کے ہاتھی، گھوڑے، زر و جواہرات اور اس کا تمام مال و اسباب تمہاری ملکیت میں آ جائے گا۔ اس کی بجائے کیا یہ بہترین نہیں کہ تم اپنے رفیقوں اور تمام مجاہدین کے ساتھ پرمسرت زندگی بسر کرو؟ لالچ نہیں رکھو گے تو تمہاری زندگی پرمسرت ہوگی۔ تمہارا اصول یہ ہو کہ ہر کسی کی تعظیم و تکریم کرو اور چھوٹے بڑے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دشمن کے ملک پر فتح پا کر بھی اس ملک کے لوگوں کو یہ یقین دلاؤ کہ یہ ملک تمہارا ہے۔ جب کوئی قلعہ فتح کرو تو اس میں سے ضروریات کی جو بھی چیزیں ملیں وہ اپنے پاس نہ رکھا کرو۔ یہ سب اپنے لشکر پر اور فوج کو تیار کرنے پر صرف کرو۔ اگر کوئی شخص کھانے پینے کی چیزیں زیادہ رکھتا ہے تو اس سے مت چھینو اور اس کو مت روکو۔ جس شہر کو فتح کرو وہاں اشیاء کی قیمتیں مقرر کر دو جو مال و اسباب خصوصاً غلہ دیبل میں پڑا ہے
تو فوج کی رسد کے طور پر استعمال کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ ریبل کے ذخیرے کے طور پر پڑا رہے اور خراب ہو جائے۔ جو شہر یا خطہ فتح کر لو، اس سے پہلے اس کا قلعہ مضبوط کرو، پھر دیکھو کہ وہاں کے لوگ بغیر خوف و ہراس کے مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مفتوحہ علاقے کے لوگوں کی دلجوئی کرو اور پوری کوشش کرو کہ وہاں کے کسان، دیگر پیشہ ور لوگ اور تاجر آسودہ حال ہوں اور وہاں کی کھیتیاں ویران نہ ہو جائیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حجاج بن یوسف کے اس خط نے محمد بن قاسم کے حوصلے کو تازگی بخشی۔ اس نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر یہ خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ یہ تمام لشکر کو سنایا جائے۔ 1-2 روز قیام کر کے محمد بن قاسم نیرون کی طرف روانہ ہوا۔ کشتیاں چل پڑیں۔ 7ویں روز یہ لشکر تہار کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ دریا جس میں کشتیاں جا رہی تھیں بہت پرے ہو گیا تھا اور فوج کا راستہ خاصا دور چلا گیا تھا۔ پانی کی قلت پیدا ہو گئی۔ گھوڑے پیاس سے بے چین ہوتے اور نہلاتے تھے۔ لشکر کی حالت بھی دگرگوں ہونے لگی۔ 1-2 روز میں پانی کے ذخیرے کا آخری قطرہ بھی ختم ہو گیا۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ کوچ ناممکن نظر آنے لگا تھا۔ محمد بن قاسم نے دوپہر کے وقت جب زمین اور آسمان جل رہے تھے تمام لشکر کو اکٹھا کیا اور کہا کہ نماز استسقاء ادا کی جائے گی۔ تمام لشکر قبلہ رو ہو کر صف آرا ہو گیا۔ امامت کے فرائض محمد بن قاسم نے ادا کیے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس نے رکت آمیز آواز میں دعا مانگی۔ اس کے دعا کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں جو اس طرح ہیں: اے اپنے گمراہ اور پریشان حال بندوں کو راستہ دکھانے والے، اے فریادیوں کی فریاد سننے والے، اپنے ان الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے ہماری فریاد سن لے۔ تاریخ اسلام کے اس کم سن سالار پر ایسی رکت طاری ہوئی کہ اس سے آگے اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ مجاہدین کے لشکر میں سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اس قدر مینہ برسا کہ ریگزار سمندر کی صورت اختیار کر گیا۔ تمام لشکر نے پانی ذخیرہ کر لیا۔ اس سے اگلے روز محمد بن قاسم نے نیرون کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ لشکر نیرون سے تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک شتر سوار جو اس علاقے کا مسافر معلوم ہوتا تھا سامنے سے نظر آیا۔ وہ سیدھا لشکر کے اس حصے میں داخل ہوا جس حصے میں محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار چلا جا رہا تھا۔ وہ مسلمان جاسوس تھا اور نیرون سے آیا تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ محمد بن قاسم نے اس سے پوچھا۔ سالار اعلیٰ، جاسوس نے جواب دیا، نیرون کا حاکم سندر شمنی نیرون سے غیر حاضر ہے۔ کہاں چلا گیا ہے؟ اروڑ، جاسوس نے جواب دیا، راجہ داہر کے بلاوے پر گیا ہے۔ شہر کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ شہر کے لوگ نہیں لڑیں گے، جاسوس نے جواب دیا، لیکن ان کے راجہ نے نیرون کی فوج کے حاکم کو بدل ڈالا ہے۔ فوج شہر کے لوگوں کو ڈراتے پھر رہی ہے کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے تو لوٹ مار کر لیں گے اور بچوں اور خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور وہ کسی گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، غلہ بھی اکٹھا کر کے خود کھا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوج مقابلہ کرے گی، محمد بن قاسم نے کہا۔ ہاں سالار اعلیٰ، جاسوس نے جواب دیا، فوج مقابلے کے لیے تیار ہے۔ محمد بن قاسم نے پیش قدمی تیز کر کے نیرون شہر کو محاصرے میں لے لیا اور اس طرح کے اعلان شروع کر دیے کہ فوج نے قلعہ ہمارے حوالے نہ کیا اور ہم نے قلعہ لے لیا تو کسی فوجی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ نیرون کے حاکم سندر شمنی کی اروڑ میں طلبی ایک سازش تھی۔ راجہ داہر نے اس اطلاع پر کہ مسلمانوں کی فوج نیرون کی طرف بڑھی آ رہی ہے، سندر شمنی کو ایک ضروری کام کے بہانے اروڑ بلا لیا۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نیرون کے اس حاکم نے راجہ داہر کو بتائے بغیر حجاج بن یوسف کی طرف اپنا وفد بھیج کر دوستی کا معاہدہ کر لیا تھا اور جزیے کی ادائیگی قبول کر لی تھی۔ حجاج نے اسے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دی تھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ جب نیرون پہنچے گا تو اسے شہر کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، لیکن محمد بن قاسم کے لیے شہر کے دروازے بند تھے۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ مجنیکوں سے شہر پر سنگباری کرے یا نہ کرے۔ سنگباری سے شہریوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ جاسوس نے بتایا تھا کہ شہری نہیں لڑنا چاہتے لیکن فوج ان پر غالب آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اروڑ میں راجہ داہر نے سندر شمنی کو ویسے ہی روک رکھا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اس نے نیرون میں اپنی فوج کا جو حاکم بھیجا ہے وہ مسلمانوں کے محاصرے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ایک صبح راجہ داہر نے سندر شمنی کو بلایا۔ پتہ چلا کہ سندر شمنی کمرے میں نہیں ہے۔ اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا لیکن وہ نہ ملا۔ وہ ملتا بھی کہاں؟ اس وقت وہ اروڑ سے بہت دور پہنچ چکا تھا۔ اس کے گھوڑے کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس کے محافظ بھی اروڑ سے لاپتہ تھے۔ وہ سب اس کے ساتھ نیرون کو جا رہے تھے۔ سندر شمنی کے محافظ دراصل عرب کے مسلمان تھے جنہیں شعبان ثقفی نے بھیجا تھا۔
وہ وہاں کی زبان روانی سے بولنے لگے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ آدھی رات کے لگ بھگ محمد بن قاسم کے ایک جاسوس کو محمد بن قاسم کے کہنے پر اروڑ بھیجا گیا تھا۔ اسے زبانی سندر شمنی کے لیے پیغام دیا گیا تھا کہ نیرون میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں ہم کیا کریں۔ جاسوس کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ اس نے سندر شمنی کے ساتھ کیا بات کرنی ہے۔ جب یہ جاسوس سندر شمنی کے پاس اروڑ پہنچا اور اسے پیغام دیا تو اس وقت سندر شمنی کو خیال آیا کہ راجہ داہر نے اسے نیرون سے دور رکھنے کے لیے اروڑ میں پابند کر رکھا ہے۔ وہ اسی وقت اٹھا اور نہایت خاموشی سے اپنے محافظوں سے کہا کہ وہ اس طرح اپنے گھوڑے کو باہر لائیں کہ کسی کو شک نہ ہو۔ کسی کو شک ہوا یا نہیں، انہیں روڈ سے نکلنا تھا اور کم سے کم وقت میں نیرون پہنچنا تھا۔ وہ جب نیرون پہنچے اس وقت سورج بہت اوپر آ چکا تھا۔ سندر شمنی محاصرے میں سے گزر کر شہر کے ایک دروازے پر آیا۔ محاصرہ ابھی خاموش تھا۔ مسلمان فوج نے کوئی کارروائی شروع نہیں کی تھی۔ کئی دن گزر گئے تھے۔ اپنے حاکم کو دیکھ کر اندر کی فوج نے دروازہ کھول دیا۔ سندر شمنی نے دروازہ بند نہ کرنے دیا۔ اس نے اپنے ایک محافظ کو محمد بن قاسم کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ آؤ اور شہر میں داخل ہو جاؤ۔ فتوی البلدان میں لکھا ہے کہ سندر شمنی نے محمد بن قاسم کا شاہانہ استقبال کیا، بیش قیمت تحفے بھی پیش کیے اور مسلمان فوج کو شہر میں داخل کر کے اعلان کیا کہ معاہدے کے مطابق نیرون کے لوگ محمد بن قاسم کے وفادار رہیں گے۔ یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ نیرون کی فوج مزاحمت کرے گی، لیکن شہر کے لوگوں نے ایسی پرمسرت اور ہنگامہ خیز فضا پیدا کر دی کہ فوج کچھ بھی نہ کر سکی۔ اس فوج کے حاکم نے یہ ضرور سوچ لیا ہوگا کہ اس نے کوئی مزاحمت کی تو مسلمانوں کی فوج اور خود نیرون شہر کے لوگ نیرون کی فوج کے ایک سپاہی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نیرون کا ہاتھ سے نکل جانا راجہ داہر کے لیے ایک اور چوٹ تھی، لیکن اب اس کا رد عمل ویسا نہیں تھا جیسا ارمن بیلا اور دیبل کی شکست کے بعد ظاہر ہوا تھا۔ مہاراج، ایک فوجی مشیر نے کہا، عربوں کو نیرون سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ ہمیں حکم دے مہاراج، ایک اور بولا۔ ہم سندر شمنی کو اور اس کے خاندان کے بچے کو قتل کر کے ان کے سر آپ کے قدموں میں حاضر کر دیں گے۔ سنا ہے وہ لڑکا سا ہے، داہر کے ایک اور فوجی حاکم نے کہا، اور اوچھی چالیں چلتا ہے، اپنے فیصلے کو بدلیں، اسے اروڑ تک نہیں پہنچنا چاہیے مہاراج۔ ایک اور نے کہا، ہم اسے نیرون میں ہی ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں مہاراج، فوجی مشیر نے کہا، ہم نیرون کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اس کی منجنیقیں ابھی دریا میں کشتیوں پر رکھی ہوئی ہیں۔ راجہ داہر کمرے میں اس طرح ٹہل رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے اور سر ذرا سا جھکا ہوا تھا۔ جب کوئی اسے مشورہ دیتا تھا تو وہ ذرا رکتا اور ٹیڑھی آنکھ سے اسے دیکھ کر چل پڑتا تھا۔ ہر مشورے پر اس کے ہونٹوں پر تبسم سا آ جاتا تھا۔ وہاں جتنے بھی مشیر اور حاکم موجود تھے ان سب نے اپنے اپنے مشورے دے ڈالے۔ پھر داہر کے اس شاہانہ کمرے میں سکوت طاری ہو چکا تھا۔ داہر کے قدموں کی ہلکی ہلکی آہٹ اس سکوت کو منتشر کرتی تھی۔ آخر داہر رک گیا۔ اس کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ بولنے والے کی پوری بات چلتے چلتے بھی سن لیتا تھا، لیٹے لیٹے بھی سن لیتا تھا، لیکن جب وہ جواب میں بولتا تھا یا کوئی حکم نامہ زبانی جاری کرتا تھا تو وہ اپنی تخت نما کرسی پر جا بیٹھتا، تلوار اپنے سامنے رکھ لیتا، تلوار کا ہیروں سے مرصع دستہ اس کے ہاتھ میں ہوتا اور وہ اپنے چہرے پر ایسا باروب تاثر پیدا کر لیتا جسے تمام ہندوستان پر اسی کی حکمرانی ہو۔ اس وقت تمام درباری مکمل انہماک سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتے تھے۔ یہ تمام مشورے سن کر وہ اپنے مخصوص انداز سے تخت کی 3 سیڑھیوں پر چڑھا بیٹھا اور اس نے سب پر نگاہ دوڑائی۔ وہ یہاں تک پہنچے گا، راجہ داہر نے مہاراجوں کے لہجے میں کہا، ہم اسے یہاں تک آنے دیں گے، لیکن وہ یہاں اپنی تلوار ہماری جوتیوں کے نیچے رکھنے کے لیے آئے گا۔ وہ کسی عربی ماں کا نادان بچہ اس وقت اپنے آپ کو جنگل کا شیر سمجھ رہا ہے۔ ہم اسے یہی بتا رہے ہیں کہ مورخ بالک، تو شیر ہے۔ راجہ داہر مسکرایا اور بولا، یہ شیر اروڑ کی دیواروں سے دور آ بیٹھے گا اور اپنے زخم چاٹے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سندھ کی دھرتی کا ثبوت جے سینا اس کے راستے میں پہاڑ بن کے کھڑا ہے؟ برہمن آباد میں ایک عربی بیٹے اور ایک سندھی بیٹے کا مقابلہ ہوگا۔ پھر اس ملک میں ہندو مت رہے گا یا اسلام؟ یہ اپنے سینوں پر لکھ لو کہ ہم نے محمد بن قاسم کو اور اس کی فوج کو نہیں روکنا، بلکہ ایک مذہب کو روکنا ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جو تھوڑے سے عرصے میں دور دور تک پھیل گیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے بڑے مندر کے پنڈت کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھا۔ اس نے پنڈت سے کہا، رشی مہاراج، انہیں آپ بتائیں۔ اسلام اس لیے پھیل گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں آنے والے مذہب سچے نہیں تھے۔ پنڈت نے کہا، ایک طرف آگ کو پوجنے والے ایرانی تھے، دوسری طرف صلیب کے پجاری عیسائی تھے۔ ان مذہبوں کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ ہندو مت دیوتاؤں کا مذہب ہے۔ ہمارے دیوتا آگ برسا سکتے ہیں، پہاڑوں کو اٹھا کر جہاں چاہیں لے جا کر اپنے دشمنوں پر گرا سکتے ہیں۔ یہ مسلمان آگ اور صلیب کے پجاریوں کے دھوکے میں یہاں آ نکلے ہیں۔
اور ہمارا دھرم وہ دھرم ہے جس پر ہماری عورتیں اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ راجہ طاہر نے کہا، اپنے دھرم اور اپنی دھرتی پر قربانی دینے والی عورتوں کو دیوتا دھرتی سے اٹھا کر آکاش پر لے جاتے ہیں اور انہیں اپنے سائے میں رکھتے ہیں۔ مہاراج کی جے ہو، ایک فوجی حاکم نے کہا، ہماری عورتیں اس وقت قربانی دیں گی جب ہم کٹ چکے ہوں گے۔ تم نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، راجہ طاہر نے کہا، ہماری جوان عورتیں اس جنگ میں شامل ہو چکی ہیں۔ تم نہیں سمجھے، پنڈت نے کہا، وہ نوجوان ہے، کیا نام لیتے ہو اس کا؟ ہاں، محمد بن قاسم۔ وہ تلوار کو اور لڑائی بڑھائی کو کھلونا اور کھیل سمجھ رہا ہے، وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ دیوتاؤں کی آگ سے کھیل رہا ہے۔ ہماری ایک خوبصورت لڑکی اس کے سامنے چلی گئی تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑے گی۔ کسی نادان بچے کو معمولی سا نیا کھلونا دکھا دو تو وہ اپنا قیمتی کھلونا پھینک کر معمولی سے کھلونے کی طرف لپکائے گا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ لیکن ہم یہی حسین ہتھیار استعمال نہیں کر رہے، راجہ طاہر نے کہا۔ ہم جب اسے کھلے میدان میں اپنے سامنے لائیں گے تو وہ اپنے سب دو پیچ بھول جائے گا اور ہم اسے ایسی بری حالت میں لے آئیں گے کہ وہ ہمارے سامنے جھک کر کہے گا، مہاراج مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ راجہ طاہر کی اس مجلس میں اس کا وزیر بدہمن نہیں تھا۔ بدہمن اسی محل کے ایک کمرے میں راجہ طاہر کی بہن مائیں رانی کو، جو طاہر کی بیوی بھی تھی، لیے بیٹھا تھا۔ جس حسین حربے کا ذکر راجہ طاہر کر رہا تھا، اس کے استعمال کی تمام تر ذمہ داری بدہمن اور مائیں رانی نے سنبھال رکھی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ دو قوموں نے فریب کاری، عیاری اور انتہائی بے غیرتی کو تلوار سے زیادہ خطرناک ہتھیار بنایا ہے، ایک یہودی اور دوسرے ہندو۔ یہودی کبھی بھی کھلی جنگ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ زمین دوز محاذ آرائی جاری رکھی، اور اس زمین دوز جنگ میں انہوں نے دو ہتھیار استعمال کیے، ایک زر و جواہرات اور دوسرا انتہائی حسین اور تربیت یافتہ لڑکیاں۔ ہندو کی تاریخ بھی بے حیائی، بے غیرتی اور جنسیت سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی تو تحفوں کے طور پر اپنی بیٹیاں دے دیں اور ان بیٹیوں کے ذریعے اسلامی سلطنتوں کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ اس کی سب سے بڑی اور عبرتناک مثال مغل شہنشاہ اکبر کی ہے، جسے ہندو آج تک مغل اعظم کہتے ہیں۔ ہندوؤں نے اس کا حرم اپنی انتہائی حسین اور بے حد عیار لڑکیوں سے بھر دیا تھا۔ ہندوستان کی اس طلسماتی حسن نے اس مسلمان بادشاہ کو اس حد تک گمراہ کر دیا تھا کہ اس نے دین الہی کے نام سے اسلام کا چہرہ ہی مسخ کر دیا تھا۔ جو قوم اپنی بیوہ بیٹی کو خواہ وہ سہاگ کی ایک ہی رات گزار کر بیوہ ہو جائے، اپنے ہاتھوں چتا پر کھڑا کر کے زندہ جلا دیتی ہے، اس کے لیے یہ حربہ معیوب نہیں کہ دشمن کو کمزور کرنے کے لیے بیٹیوں کو استعمال کرے۔ یہ ان کے دھرم میں شامل ہے۔ ان کے پنڈت چانگیا کی تحریر ارتھ شاستر کے عنوان سے آج بھی ہندو اور ان کے لیڈر عقیدت مندی سے پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب اس وقت سے صدیوں پہلے لکھی گئی جب محمد بن قاسم اسلام کا پرچم لیے ہندو مت کے لیے ایک عظیم چیلنج بن کر سندھ کے ساحل پر اترا تھا۔ مورخ شہادت پیش کرتے ہیں کہ راجہ طاہر اپنے پنڈت چانکیا کا اتنا معتقد تھا کہ اسے پیغمبری کا درجہ دیتا تھا۔ محمد بن قاسم کا استقبال نیرون والوں نے یوں کیا تھا جیسے کوئی اوتار زمین پر اتر آیا ہو۔ اس نے وہاں کے حاکم سندر کو خود مختاری عطا کر دی، لیکن کوتوال اپنا مقرر کیا جس کا نام زہلی بصری تھا۔ پھر اس شہر کے انتظامات کے متعلق احکام جاری کیے اور اس شہر میں جس پہلی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا وہ ایک مسجد تھی۔ آج یہ کہنا مشکل ہے کہ حیدرآباد میں وہ کون سی قدیم مسجد ہے جس کی بنیاد کھودنے کے لیے پہلی کدال محمد بن قاسم نے بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں سے چلائی تھی۔ محمد بن قاسم فوراً ہی پیش قدمی نہیں کر سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف کی ہدایات کے مطابق پیش قدمی سے پہلے یہ ضروری تھا کہ رسد اور کمک کے راستوں کو محفوظ کیا جائے۔ محمد بن قاسم اچھی طرح سمجھتا تھا کہ راجہ طاہر کی یہ کوشش ہے کہ عرب فوج کی رسد اور کمک کا راستہ زیادہ سے زیادہ لمبا ہو جائے تاکہ عربی فوج اس کی حفاظت کا مستحکم انتظام نہ کر سکے۔ راستوں کی حفاظت کے انتظامات کے علاوہ جاسوسوں کو آگے بھیجنا بھی ایک پیچیدہ کام تھا۔ عربی فوج جوں سندھ کے اندر آتی جا رہی تھی، جاسوسوں کا کام مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اب ضرورت یہ تھی کہ عربی جاسوسوں کے ساتھ مقامی جاسوس بھی رکھے جائیں۔ حجاج بن یوسف کی تمام تر توجہ اور سرگرمیوں کا مرکز سندھ بن گیا۔ وہ باقاعدگی سے کمک بھیج رہا تھا۔ اس کے لیے دیبل بڑا ہی کارآمد اڈہ بن گیا تھا۔ زیادہ تر کمک اور جنگی سامان سمندر کے راستے آتا تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک کام اور کیا، نیرون کی فوج نے بغیر لڑے شہر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس فوج کا جو حاکم تھا وہ اپنے 3-4 جونیئر کمانداروں کے ساتھ معلوم نہیں کس وقت نیرون سے بھاگ گیا تھا۔ محمد بن قاسم کو یہ بتایا گیا تھا کہ نیرون کی فوج لڑنے کے لیے تیار تھی، اور یہ بھی کہ یہ فوج اس حد تک تیار تھی کہ نیرون کے حاکم کا حکم نہیں مانے گی۔ لیکن نیرون کے حاکم نے دروازے کھلوا دیے اور شہریوں نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ خود نہ لڑیں گے، نہ فوج کو لڑنے دیں گے۔
ان اطلاعوں سے محمد بن قاسم نے یہ تاثر لیا تھا کہ یہ فوج کسی بھی وقت خطرہ بن سکتی ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے نرون کی فوج کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور ایک ترجمان کے ذریعے اس فوج سے خطاب کیا۔ ملک ہند کے سپاہیوں، تمہارے دلوں میں اب بھی یہ خوف موجود ہوگا کہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے۔ ہونا یہی چاہیے تھا۔ یہی دستور چلا آ رہا ہے کہ جس ملک کو فتح کرو اس کی فوج کو زندہ نہ رہنے دو، لیکن یہ دستور ان فاتحین کا ہوتا ہے جو ملک فتح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ مفتوحہ فوج کو اس لیے ختم کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ ہم ملک گیری اور بادشاہی کی ہوس لے کر نہیں آئے، ہم اللہ کا ایک پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن ہم یہ پیغام جو ایک عقیدہ اور ایک سچا مذہب ہے تم پر اس لیے مسلط نہیں کریں گے کہ تم نے ہمارے آگے ہتھیار ڈالے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں وہ قتل ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کو دیکھو، اگر تمہیں اس میں صحیح راستہ نظر آتا ہے تو اسے اختیار کر لو، اور یہ بھی سوچو کہ تمہارے جو بت اور جو مورتیاں ہمارے اس شہر میں داخل ہونے سے نہیں روک سکیں وہ تمہاری کیا مدد کر سکتی ہیں؟ وہ تو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتی۔ یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں۔ عبادت کے لائق صرف ایک خدا ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے۔ یہ بھی سن لو کہ ہم نے تمہیں جو آزادی دی ہے اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ تم گھروں میں بیٹھ کر اور چوری چھپے ہمارے خلاف کارروائیاں کرتے پھرو۔ تمہاری کوئی حرکت ہم سے چھپی نہیں رہے گی اور تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے کانوں تک پہنچے گا، اور ہم تمہیں یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ تم میں سے جو یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن اسے دوبارہ یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔